یذریکہم اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب اللہ تعالیٰ نے تجھے دکھایا فی منامک، تیرے خواب میں ان لوگوں کو، قلیلاً کم، ولو اراکہم کثیرا، اگر دکھاتے تجھے کافروں کی تعداد زیادہ، لفشلتم تو تمہاری ہمتیں ہار جاتی، ولتنازعتم فی الامر، اور باہمی امر میں تم اختلاف کر جاتے، ولکن اللہ سلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا، انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں کو جانتا ہے، سینوں کے بیدوں کو جانتا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے اے صحابہ کرام جب اللہ نے تمہیں دکھایا، اِذِ التقیتم، جب تم باہم آمنے سامنے ہوئے کافروں کے ساتھ، فی اعینکم، تمہاری آنکھوں میں کافروں کو، قلیلاً کم، وَيُقَلِّلْكُمْ فی اعینہم، اور تمہیں بھی ان کی آنکھوں میں کم دکھایا، لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ تعالیٰ وہ کام کرے جس کا ہونا منظور ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے کے سارے مقدمے، سارے کے سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ آیتوں کے اندر غزوہ بدر کے جو حال احوال تھے وہ اللہ رب العزت نے بیان کیے، کہ اللہ نے اپنے انعامات کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھیے جب مسلمان غزوہ بدر کے اندر چلے گئے تو وہاں حالت یہ تھی کہ مسلمان ہار جائیں گے۔ ظاہری اسباب تو یہ نظر آ رہے تھے کہ مسلمان ہار جائیں گے، اس لیے کہ جہاں مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا وہ زمین انتہائی ناہموار، ناموافق، اس کے اندر پانی کا بھی انتظام نہیں ہے، اس نے چلنے پھرنے کا بھی انتظام نہیں ہے، قدم رکھتے تو پاؤں وہاں گھس جاتے ہیں اور دنس جاتے ہیں، اور لڑنے کی بھی کوئی ان کے پاس اسباب نہیں ہے، ظاہری طور پر یہ نظر آ رہے تھے۔ لیکن اللہ نے کیا کر دکھایا کہ وہ زمین جس کے اندر قدم دنس جاتے تھے، اللہ نے بارش برسایا اور زمین بالکل ہموار بن گئی، بالکل ایک مضبوط زمین بن گئی، پانی کا انتظام نہیں تھا، اللہ رب العزت نے بارش برسایا، صحابہ کرام نے اپنے لیے پانی جمع فرمایا، اور ان کے پاس لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں تھی، اللہ نے فرشتے نازل فرمائے، ایک روایت کے اندر آتے 3000 فرشتے اللہ رب العزت نے نازل فرمائے۔ بعض روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے غزوہ بدر کے موقع پر 5000 فرشتے نازل فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ فرماتے ہوئے گزشتہ آیتوں کے اندر بھی انعامات ذکر کیے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تو روایت کے اندر آتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو غزوہ بدر کی طرف جانے کا حکم دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ تیر تب تک نہیں چلانے جب تک کافر تمہارے قریب نہیں آئے، اس لیے کہ تمہارے پاس تیروں کی کمی ہے، لہذا تیر اپنے ضائع نہیں کرنے، دشمنوں کے لیے رکھنے، اور تلواریں تب تک نہیں چلانی جب تک کافر تمہیں چاروں طرف سے نہ گھیر لیں، جب چاروں طرف سے تمہیں کافر گھیر لیں پھر اس کے بعد تم لوگوں نے تلواریں چلانی ہیں۔ ہر صحابی کو اپنی جگہ پر مقرر فرمایا کہ یہاں تیری جگہ، یہاں تیری جگہ ہے، ایک لشکر بنایا، ایک سب بنایا، اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے اندر چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند طاری ہو گئی، اونگ طاری ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا کہ کافروں کی تعداد کچھ بھی نہیں ہے، کم ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ کافر قریب آ گئے، تو آپ علیہ السلام کو آواز دی، یا رسول اللہ کافر تو قریب آ گئے، کیا حکم ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور سارے صحابہ کرام کو خوشخبری دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا کافروں کی تعداد بالکل نہیں ہے، بالکل کم ہے کافروں کی تعداد۔ تو اس سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں اعتراض ہوتے ہیں کہ دیکھیے پیغمبر کا خواب جو ہوتا ہے وہ تو حقیقی ہوتا ہے، وہی کی ایک قسم ہے پیغمبر کا خواب، لہذا کافر تو زیادہ تھے، اللہ نے پیغمبر کے خواب میں دکھایا وہ کم ہے، تو یہ بات تو یہ نامناسب ہے۔ تو اس کا جواب یہ کہ ظاہری طور پر تو کافر زیادہ تھے، لیکن معنوی طور پر کافروں کی کوئی تعداد نہیں تھی، اس لیے کہ کافر جتنے بھی ہو جائے، خواش و خشاک جتنا بھی ہو جائے، وہ
عام طور پر مضبوط چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو کافروں کی تعداد ظاہری طور پر تو کم تھی، لیکن معنوی طور پر کافروں کی تعداد کم، ایسے تو زیادہ تھی ظاہری طور پر، لیکن معنی طور پر یہ کافروں کی تعداد کم تھی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے تھے مسلمان کی تعداد کتنی ہے، مسلمان کی طاقت کیا ہے۔ اللہ فرما رہے کہ اگر مسلمان 20 ہو تو وہ کیا کریں گے، ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر مسلمان 20 ہو تو وہ 200 کافروں پر غالب آئیں گے، ٹھیک ہے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، اگر مسلمان 100 ہو تو وہ 1000 پر غالب آئیں گے۔ تو یہاں اگر ہم تقسیم کیا جائے 200 کو 20 پر تقسیم کر لیں تو کتنے آتے ہیں، ایک بندے کے مقابلے میں ایک مسلمان 10 کافروں کا مقابلہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تو یہ اسی طرح 1000 کو اگر ہم 100 پر تقسیم کر لیں تو کیا آئیں گے، ایک بندے کے مقابلے میں کیا آئیں گے، 10 کافر آئیں گے۔ تو ایک بندہ مسلمان جو ہے اور پکا ٹکا مسلمان جو ہو وہ 10 کافروں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو ظاہری طور پر بھی کافر مسلمانوں کی تعداد میں کم ہی ہے، ٹھیک ہے، جتنے بھی کافر ہو جائے وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں بدر کے اندر صحابہ کرام کی تعداد کیا ہے، 313 ہے، اور کافروں کی تعداد کیا ہے، 1000 ہے۔ اگر 1000 کو 313 پر تقسیم کیا جائے تو کتنے بنتے ہیں، ایک مسلمان کے مقابلے میں 4 کافر آتے ہیں یا 3 کافر آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر بھی کافر کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ طاقت بیان فرمائے کہ دیکھیے مسلمان ایک ہو تو وہ 10 کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو بدر کے اندر کیا آ رہا ہے، ایک مسلمان کے مقابلے میں کتنے کافر ہو گئے، 3 ہو گئے یا 4 ہو گئے، پھر بھی کم ہے۔ اسی لیے اللہ فرما رہے اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں دکھایا کہ وہ کافر انتہائی کم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ بیان فرما رہے کہ دیکھیے فلسفہ کیا ہے اس کا خواب میں کم دکھانے کا، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر زیادہ دکھاتے لَفَشِلْتُمْ، تو تم کیا ہو جاتے، پیچھے ہٹ جاتے، بزدلی دکھاتے، پیچھے ہٹ جاتے۔ اس لیے کہ ہر انسان کی نفسیات الگ ہوتی ہے، کوئی ایسا ہوتا کہ وہ لڑنے کے لیے تیار ہوتا، کوئی ایسا ہوتا کہ وہ پیچھے ہٹ جاتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لَفَشِلْتُمْ، تم پیچھے ہٹ جاتے، وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور باہمی تمہارے اختلاف ہو جاتا، بعض لوگ کہتے لڑنا ہے، بعض لوگ کہتے نہیں لڑنا، اس لیے تعداد میں زیادہ ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے تمہیں بچایا۔ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں بتایا کہ حال اس طرح ہے، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، اب ان کے حوصلے مضبوط ہو گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ نے اس پر بھی اکتفا نہیں کیا، صحابہ کرام کو بھی دکھایا جو سامنے لشکر آ رہا ہے بالکل کچھ نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول کہنے لگے دوسرے سے کہ جو سامنے لشکر ہے مجھے تو 90 یا 80 کے قریب نظر آ رہے ہیں، جو دوسرا صحابی کہنے لگا مجھے تو 100 سے زیادہ یا 100 سے کم نظر آ رہے، اتنے ہی، باقی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے صحابہ کرام کو ظاہری آنکھوں سے بھی دکھایا کہ سامنے جو لشکر ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا لڑو، اللہ تعالیٰ کے لیے لڑو۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، یاد کرو وہ وقت، اللہ تعالیٰ یہاں صحابہ کرام سے مخاطب ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، یاد کرو وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھایا، یعنی صحابہ کرام سے مخاطب ہے، وہ لوگ یعنی کافر۔ اذ التقیتم، جب تم باہمی آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہو گئے میدان جہاد کے اندر، کیسے دکھایا، فی اعینکم، تمہاری آنکھوں میں، یعنی تمہاری آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے بیداری کی حالت میں بھی دکھایا کہ وہ کافر کچھ بھی نہیں ہے۔ قلیلاً، کم، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں بھی ان کی آنکھوں میں کم دکھایا۔ اللہ نے یہ کرنا تھا کہ بھائی اگر مسلمان ان کی آنکھوں میں زیادہ نظر آتے تو پھر بھی وہ بھاگ جاتے، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ کہتے بھائی کافر تو ایسے ہی بزدل ہوتا ہے، تو وہ کہتا بھائی سامنے اتنا بڑا لشکر ہے، اس کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ تو یہ حالت ابتدائی معرکے کی تھی کہ اب معرکہ شروع نہیں ہوتا، اللہ نے اس طرح کر دکھایا کہ کافروں کو مسلمانوں کی آنکھوں میں کم دکھایا اور مسلمانوں کو کافروں کی آنکھوں میں کم دکھایا، تاکہ یہ معرکہ جو اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ثابت کرنا تھا، وہ ثابت ہو جائے۔ ثابت کیا کرنا تھا کہ اللہ نے کفر کو مغلوب کرنا تھا، اللہ نے کفر کو ذلیل کرنا تھا، اللہ نے مشرکوں کو ذلیل کرنا تھا۔ تو اگر یہ معرکہ نہ ہوتا تو کافر ذلیل نہ ہوتے، مشرک ذلیل نہ ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرنا تھا۔ لیکن جیسے ہی میدان جہاد
گرم ہو گیا تو اللہ نے مسلمانوں کی تعداد بڑھا دی، مسلمان ان کی آنکھوں میں زیادہ نظر آنے لگے، زیادہ فرشتے اتر گئے، تو اب ان کی حوصلے اور کم ہو گئے، اب وہ لڑنے سے بھاگنے لگے. ٹھیک ہے. لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ تعالیٰ کر لے وہ فیصلہ کان مفعولا جو ہو کر رہنا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.